علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ سامان تجارت اپنے ساتھ لے کر کے جایا کرتے تھے، تو وہ چیز کچھ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوتی تھی کہ اگر ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر ہم کو اس میں تجارت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرنا چاہو تو اس پر تم کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، تم کو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ تم چاہو تو اپنے رب کا فضل تلاش کر سکتے ہو۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فرمایا تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ حج کے دوران انسان پہلے منا پر جاتا ہے، اس کے بعد وہ عرفات میں جاتا ہے، پھر مزدلفہ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے لوٹ کر کے وہ واپس آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام میں۔ دراصل مشعر حرام جو ہے یہ مزدلفہ کا ایک علاقہ ہے۔ عرفات کے تعلق سے یاد رکھیے کہ حاجی جو حج کے لیے جاتا ہے وہ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے لے کر کے 10 ذی الحج کی صبح صادق تک، یعنی 9 ذی الحج سے لے کر کے 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے تک حاجی ایک لمحے کے لیے بھی تو کم از کم اس نے عرفات میں رکنا ہے، اور یہ اس کے لیے فرض ہے کہ کم از کم وہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح عرفات کے میدان میں وہ رکے، عرفات کے میدان میں وہ قیام کرے، چاہے ایک لمحہ رکے، 1 منٹ رکے، کچھ سیکنڈ رکے، لیکن اس کے لیے وہاں پر رکنا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر جو مشعر حرام کا ذکر ہے، دراصل اسے مزدلفہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ حاجی 8 ذی الحج کو رات میں وہ منا کے اندر آ جائے گا، اور پھر 9 ذی الحج کو وہ منا سے نکل کے عرفات میں چلا جائے گا، چاہے ایک لمحہ وہاں پر رکے، لیکن عرفات میں جانے سے پہلے وہ ظہر اور عصر کی نماز ملا کر کے پڑھ لے گا، اور پھر اس کے بعد وہ عرفات کے میدان میں قیام کرے گا۔ اب عرفات کے میدان میں کوئی نماز نہیں ہے، وہاں پر صرف دعا کرنے کا حکم ہے، بندہ اپنے رب سے جس انداز سے چاہے وہ دعا کرے۔ عرفات کے میدان میں وہ دعا کرے گا، اور پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا تو وہ بندہ عرفات کے میدان میں نماز مغرب ادا نہیں کرے گا، بلکہ عرفات کے میدان سے نکل کر مزدلفہ آئے گا، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، یعنی وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ پھر کہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم گمراہ تھے۔ تو اس احسان کے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ من قبلہ لمن الضالین، بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے، یعنی کہ انسان کو ہدایت ملنے سے پہلے تو وہ گمراہی تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 199 میں ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں۔ دراصل قریشی جو تھے وہ منا میں رک جایا کرتے تھے، وہ عرفات نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفہ نہیں جاتے تھے، اور وہ اس میں اپنی بڑائی سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم عرب لوگ ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، تو ہم نہیں جائیں گے عرفات تک، ہم نہیں جائیں گے مزدلفہ تک، ہم یہی منا میں قیام کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب دوسرے لوگ عرفات جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، تو قریشیوں تم بھی وہاں جاؤ اور وہاں سے پلٹ کر کے آؤ، کیونکہ اسلام میں
ہر کسی کا مقام اور مرتبہ برابر ہے، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کوئی عربی ہو یا اجمی ہو، سب کو برابر دیکھا جاتا ہے، سب کے برابر احکام ہیں، سب کے لیے برابر قانون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قریشیو تم بھی وہاں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور پھر فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ حج کے دوران جو سب سے زیادہ کیا جانے والا عمل ہے وہ استغفار ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں بندہ استغفار کرے، تو اس کا فائدہ کیا؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم توبہ کریں گے تو اللہ ضرور معاف فرمائے گا، ہم اپنے رب کو استغفار کر کے منائیں تو صحیح، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 200 میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جس طرح حج کے احکامات ہے، اس کے فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، جب سارے حج کے احکام تم ادا کر چکو تو اس کے بعد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، آباءکم او اشد ذکرا، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ دراصل ہوتا یہ تھا کہ جو عرب لوگ تھے وہ منی ہی میں رک جایا کرتے تھے حج کے ارکان ختم ہونے کے بعد، اور وہ کیا کرتے تھے وہاں پر اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے، اپنے قبیلے خاندان کی بات کرتے تھے، بڑائی بیان ہوتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے نا، اب اسلام میں آنے کے بعد اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ جہاں تم پہلے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اب وہاں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، اب اللہ کا ذکر شدت سے کرنا شروع کر دو۔ پھر کہا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے۔ فَمَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے۔ وہ حج کے لیے بھی جاتا ہے تو دنیا کی طلب کرتا ہے، حج کے لیے بھی جاتا ہے تو دنیا مانگتا ہے، حج کے لیے بھی جاتا ہے تو وہ دنیا کی نعمتیں مانگتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اگر اس نے دنیا مانگی تو دنیا مل جائے گی اس کو، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی اجر نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ دراصل ثواب جو ہے وہ دنیا کے لیے تو ہے ہی نہیں، اس کا اصل فائدہ تو بندے کو آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے دنیا مانگی اسے دنیا تو مل گئی، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 201 میں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی یوں کہتا ہے اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے۔ ہم کہتے ہیں نا نماز میں کرتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اللہ نے کیا فرمایا اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے۔ پہلے دیکھیں دنیا والوں کا تذکرہ ہوا تو کیا کہا گیا؟ دنیا داروں کے لیے کہ وہ تو دنیا مانگتے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، جو وہاں جا کر کے صرف دنیا نہیں مانگتے، دنیا کی بھلائی بھی مانگتے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ تو وہ کہتے کہ رب ہمیں دنیا کی بھلائی دے۔ دنیا کی بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ انسان کے ایمان کی اللہ حفاظت فرما لے، اس سے بڑھ کر کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ تو دنیا کی بھلائی یہ ہو سکتی ہے، اور آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی میں انسان کو اللہ کے عذاب سے بچایا جائے، انسان کو جہنم سے بچایا جائے، یہ وہ بندے کی آخرت کی بھلائی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی تو صرف دنیا مانگتا ہے اور کوئی دنیا کی بھلائی بھی مانگتا ہے، آخرت کی بھلائی بھی مانگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت 202 میں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے۔
اب آپ سوچئے جو کما لیا وہ پورا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے، پورا اعمال نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس کے اندر سے بھی ایک حصہ دیا جا رہا ہے بندے کو. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کمائے ہوئے اعمال میں سے حصہ دیا جا رہا ہے. کیوں؟ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے زندگی میں 1000 نمازیں پڑھی ہے تو نمازیں تو 1000 آپ نے پڑھی ہے، لیکن کیا وہ 1000 قبول ہوئی بھی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے عمل تو بہت سارے کیے ہوگے، لیکن انسان کے عمل میں، نیت میں کہیں نہ کہیں فساد اگر پیدا ہوا ہوگا تو وہ عمل تو برباد ہو گیا، وہ عمل تو ضائع ہو گیا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اولئک لہم مما کسبوا نصیب مما کسبوا، کہ ان کے کمائے ہوئے اعمال میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا. یعنی کہ اگر ہمارے عمل میں، ہماری نیت میں اگر کوئی خطرہ آ گیا تو وہ ہمارا عمل تو برباد ہو گیا. اور کئی حدیثیں شاہد ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا، قیامت کے دن اللہ نمازیں اس کے منہ پر مار دے گا، اور اللہ فرمائے گا بندے تو نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تھی تاکہ دنیا والے تجھے نمازی کہے، عابد کہے، عبادت گزار کہے، تو تیری یہ خواہش تھی، ہم نے دنیا میں پوری کر دی. لوگوں نے تجھے نمازی بھی کہا، حاجی بھی کہا، لوگوں نے عابد بھی کہا، عبادت گزار بھی کہا. اب تجھے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. اسی طرح ہر عمل کی حضور فرماتے جس نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ دی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے زکوٰۃ کے عمل کو اس کے منہ پر مار دے گا. کہا تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ دی تھی کہ لوگ مجھے کہے کتنا بڑا دان دینے والا ہے، کتنا بڑا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، کتنا بڑا یہ زکوٰۃ دینے والا، کتنا بڑا غنی ہے، کتنا بڑا سیٹ ہے. تو اللہ فرمائے گا تو نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے زکوٰۃ دی تھی، تو ہم نے تیری خواہش پوری کر لی. دنیا والوں نے تجھے بڑا غنی بھی کہہ دیا، امیر بھی کہہ دیا، سیٹ بھی کہہ دیا. اب دنیا والوں سے تجھے حصہ مل گیا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں. تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال میں سے بھی حصہ دیا جائے گا، یعنی کہ وہ اعمال رد ہو جائیں گے جس میں نیت ہماری خراب ہو گئی تھی. اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے فرمایا واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. اس کو تو وقت نہیں لگتا نا حساب کرنے کو. آج کی ٹیکنالوجی دیکھے تو چند منٹوں میں حساب ہو جاتا ہے. پھر وہ ٹیکنالوجی تو یہ اللہ نے عطا کی بندوں کو، اس کی ٹیکنالوجی کا عالم کیا ہوگا، وہ بندوں کا کیسے حساب فرمائے گا. تو فرمایا کہ اللہ جلد بندوں کا حساب فرمانے والا ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت 203 میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں. یہاں گنے ہوئے دنوں سے مراد حج کی ایام ہے، کیونکہ اسی کا تذکرہ چل رہا ہے. یہاں 10 11 12 13 انہی کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے. اور آگے فرمایا کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں. اب یہاں پر یہ کیوں فرمایا کہ جلدی کر کے جو 2 دن میں چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں؟ دراصل یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو آسانی دی ہے. 10 11 12 اور 13 ذی الحج یہ 4 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں مینا کے اندر جمرات کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ 10 تاریخ کو کر لے اور پھر وہ 11 12 کو کر لے، اور اگر وہ 13 کو نہ کرے، اگر اس کو تھکان ہے، کسی شرعی مجبوری ہے، کسی بنا پر اگر وہ وہاں سے لوٹ کر چلا جانا چاہتا ہے، وہ 4تھے دن نہیں رکنا چاہتا، تو اللہ نے اس کو اجازت دی. اور کیا فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے. 2 دن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ 10 کا تو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا، 10 کے بعد 11 اور 12 کا اس میں شمار کیا گیا. تو جو 11 اور 12 کا دن رک کر کے جمرات کر لے گا، 13 کو نہیں رکے گا اور وہ چلا جائے گا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر رکے گا تو وہ اس کے لیے تقوی کی بات ہے. اسی کا ذکر اللہ نے کیا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں پرہیزگار کے لیے. یعنی اگر کوئی پرہیزگار بندہ ہوگا، وہ ایک اور دن رک جانا چاہے گا، ایک اور دن عبادت کر لینا چاہے گا، تو وہ تو اس کے لیے تقوی میں بہتری ہے. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے. یعنی کہ جب حج کے تمام ارکان مکمل ہو گئے، اب بندہ جب وہاں سے لوٹ کر کے آ رہا ہے
تو پھر اللہ نے بندے کو یاد کرایا کہ بندے یاد رکھنا، جا تو رہا ہے تو حج کے ارکان پورے کر کے، لیکن یاد رکھنا کہ تجھے اللہ ہی سے ڈرتے رہنا ہے، صرف کعبے کی حدود کے اندر اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، کعبے سے نکل کر تو اگر افریقہ بھی جائے گا تو وہاں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، ہندوستان بھی آئے گا تو وہاں بھی اللہ سے ڈرنا، یہ پیغام وہاں سے دے کر کے بندے کو بھیجا جا رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ حاجی جو عرفات کے میدان کے اندر رکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، یہ سب معافی مانگ کر کے جب حاجی واپس جا رہے اپنے اپنے ملکوں، اپنے اپنے دیشوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے انکم الیہ تحشرون، تمہیں واپس اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ابھی جا رہے ہو تم مکہ چھوڑ کر، لیکن واپس لوٹ کر کے آنا ہے۔ اور کئی روایتیں موجود ہیں جس میں کہا گیا کہ قیامت کا جو دن ہوگا اور قیامت کا جو میدان ہوگا وہ میدان عرفات ہوگا۔ تو حاجی کو کہا گیا بھول مت جانا، ابھی تو یہاں سے معافی مانگ کر کے جا رہے، واپس تجھے عرفات کے میدان میں جمع ہونا پڑے گا۔ تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 204 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جن کی باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، میٹھی باتیں لگ رہی ہے، ارے یار کیا بولتا ہے وہ، کیا بیان کرتا ہے وہ، کیا گفتگو کرتا ہے، بڑی اچھی بات وہ کرتا ہے، لیکن اس کی زبان میں کیا فساد ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسے بھی ہے جن کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، بہت میٹھا وہ بولتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں تو پیٹ میں منڈی ڈال کر کے سلام کرتے ہیں، لگتا ہے کہ یار بڑا محبت کرنے والا انسان ہے، بڑا سچا انسان ہے، میرے ساتھ بڑی الفت رکھنے والا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ، وہ اپنی باتوں میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے۔ لوگ ہوتے ہیں نا قسمیں کھانے والے، قسم سے میں نے یہ کیا، قسم اللہ کی میں نے وہ دیکھا، قسم اللہ کی وہ ایسے بول رہا تھا، وہ ایسے کر رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ، وہ قسمیں بھی کھانے لگتا ہے، اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، سب سے زیادہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے تو سب سے زیادہ جھگڑا لگانے والا ہے، سب سے زیادہ میٹھی باتیں کرنے والا، سب سے زیادہ جھگڑا لگانے والا۔ اللہ نے بھی فرمایا نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بات تمہیں میٹھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، لیکن دراصل وہ تو فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے زندگی میں کہ جو بہت زیادہ تعریف کرے، بلکہ مفکرین فرماتے کہ اگر آپ دیکھو جو صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ آپ کی وہ صلاحیت کے اوپر خوب تعریف کر رہا ہے، اب جیسے میں کوئی انجینئر نہیں ہوں، مثال دے رہا ہوں، لیکن اگر کوئی بولے کہ یار امام صاحب تو بہت بڑے انجینئر ہے، وہ تو بہت اچھی بلڈنگیں بناتے ہیں، وہ تو بہت اچھا سافٹ ویئر کا کام کرتے ہیں، جو صلاحیت میرے اندر نہیں ہے، اگر کوئی بندہ میری وہ صلاحیت پر تعریف کر رہا ہے، اس بات پر تعریف کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ غلط ہے، اس کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ ہم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ جو چیز ہمارے اندر نہیں ہے اگر وہ بیان کر رہا ہے تو ایسے لوگوں سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 205 میں فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں فساد پھیلائے۔ وہی چیز ہے کہ ادھر تو اچھی بات کرے گا آپ سے، لیکن پیٹھ پھیر کر کے جائے گا تو پھر کوشش کرے گا زمین میں فساد پھیلائے، آپ کے لیے کسی اور کو بہکائے گا، کسی اور کے لیے وہ آپ کو بہکائے گا، اس کی بات ادھر لگائے گا، اس کی بات ادھر لگائے گا، تو اس کی کوشش یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے۔ پھر کہا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے۔ پہلے کے زمانے میں ایک منافق تھا، اسی کے تعلق سے یہ یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ دراصل وہ کیا کرتا، کبھی کفار کو بہکاتا، کبھی مسلمانوں کو بہکاتا، منافق تھا، مسلمانوں کے درمیان رہتا تھا تو کبھی مسلمانوں کو بہکاتا، کبھی کافروں کو بہکاتا۔ تو کافر لوگ کیا کرتے، وہ مسلمانوں کی کھیتیوں کو جلا دیا کرتے تھے،
مویشیوں کو مار دیا کرتے تھے. تو وہ یہ کام کیا کرتا تھا, منافق تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے اور پیٹ پھیر کر کے جائے گا تو فساد بھی کرے گا اور کھیت اور مویشی کو بھی ہلاک کرے گا. تو اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب الفساد, اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. فساد کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا, چغلی کرنے والے کو, غیبت کرنے والے کو اور کسی کے نقصان پہنچانے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا. اور پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت 206 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ, اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو. اب یہ بڑی دلچسپ بات آ گئی ہے. کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو, أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, تو اسے مزید ضد گناہ پر ابھارتی ہے. جب ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی انسان ہے چغلی کرنے والا, وہ ادھر بھی کر رہا ہے ادھر بھی کر رہا ہے, ہم نے اس کو جا کر کے کہہ دیا کہ یار بھائی یہ غلط کام ہے, آپ ادھر کا ادھر لگا رہے ہو, یہ غلط کام ہے, چغلی ہے, آپ کسی کا گھر برباد کر رہے ہو, کسی کی زندگی برباد کر رہے ہو, کسی کی نوکری خراب کر رہے ہو, کسی کی تعلیم خراب کر رہے ہو, کسی کے رشتے برباد کر رہے ہو. کہا بھائی یہ غلط کام ہے. تو جب ان کو بتایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے کہ ایسے نہ کرو, تو کیا کہا, تو ان کی ضد جو ہے مزید گناہ پر ابھارتی ہے ان کو. کہا اچھا مجھ کو یہ کہتے ہیں, مجھ کو روکتے ہیں, مجھ کو سکھاتے ہیں, میں اور زیادہ کروں گا. آپ نے دیکھے ہوگے ایسے بہت سارے لوگ کیا ہم خود اپنے آپ کے اندر جھانک لیں, ہم خود اپنے آپ میں جھانک لیں. اگر ہمارے گھر کے بڑے نے ہم کو اگر کسی چیز کے لیے منع کیا تو ہم زیادہ وہی کام کرتے ہیں. یہی تو ضد ہے ہماری جو ہم کو گناہ پر ابھارتی ہے, جسے خدا نے کہا اخذتہ العزت بالاسم, اس کی عزت نفس اس کو پھر گناہ پر ابھارتی ہے کہ میں دوبارہ یہ کام کروں گا, مجھے کون ہے روکنے والا. اور کیا کہا فحسبہ جہنم, تو ایسے کو جہنم کافی ہے جو گناہ پر اڑ جائے, ضد کر لے گناہ کے اوپر. کسی کو اگر نماز کی دعوت دے دی, وہ کہے میں نہیں پڑھتا نماز, جاؤ اب تو اور نہیں پڑھتا, تمہارے کہنے پر کیوں پڑھوں. اللہ نے فرمایا کہ فحسبہ جہنم, اس کے لیے جہنم کافی ہے. ضد نہیں کرنی چاہیے گناہ کے کام میں, گناہ پر ضد نہیں کرنی چاہیے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے, جہنم تو برا ہی ٹھکانہ ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت 207 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں. پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اپنے ضد پر اڑ جاتے ہیں گناہ میں, اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ تو وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں. تو اس کے اندر اگر دیکھیں تو اس ضمن میں تمام صحابہ ہم کو نظر آتے ہیں, اور آج بھی لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. اگر ان کے پاس دولت ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری دولت بھی لٹا دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس شہرت ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چھوٹا سے چھوٹا بھی کام کر لیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر تو ہم صحابہ کو دیکھیں, حضرت صہیب رومی کو دیکھے, حضرت بلال حبشی کو دیکھے, حضرت سلمان فارسی کو دیکھے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا. حضرت سلمان فارسی نے تو ایک قافلے والوں کو بیچ دیا, کہا بس مجھے مدینے لے کر کے چلو, میں تمہارا غلام بننے کو تیار ہوں. وہ غلام بننا انہوں نے پسند کیا, لیکن وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے مدینہ پہنچے, مکہ پہنچے. تو کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں. تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے کیا فرمایا واللہ رؤوف بالعباد, اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. ایسے بندوں پر جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اور پھر فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہودیوں نصرانیوں کی طرح, بنی اسرائیل کی طرح نہیں, بعضکم لبعض عدو, کہ تھوڑا تو مانتے ہو تھوڑا انکار کر دیتے ہو, ویسا نہیں.
تھوڑی شریعت کو مانتے تھے وہ لوگ، تھوڑی کو انکار کر دیتے تھے، ویسا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہاں ایسا نہیں ہے صرف جمعہ کی نماز پڑھیں گے باقی شادی آئیں گی تو پھر نماز چھوڑ دیں گے، پورے پورے داخل ہونا پڑے گا۔ شادی آئیں گی تو مسجد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، گھر میں میت ہو جائیں گی تو 7 دن تک نماز نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، کوئی بیچ کا راستہ ہے ہی نہیں، یا تو وائٹ یا تو بلیک، کوئی گرے زمین ہے ہی نہیں اسلام میں۔ یا تو پورے اس طرف آ جاؤ یا تو پورے اس طرف چلے جاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور یہ بھی کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ شیطان تمہیں بہکاتا ہے، گناہ کرواتا ہے، غلط راہ پر لے کر کے جاتا، اس کے قدموں پر نہیں چلنا ہے ہم کو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اگر کوئی مجھ سے کہہ دے کہ امام صاحب وہ فلاں آپ کا دشمن ہے، تو میں اس سے ہوشیار رہوں گا نا کہ یار نہیں یار وہ اپنا دشمن ہے، ذرا احتیاط سے اس کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے، اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہاں تو رحمان کہہ رہا ہے کہ شیطان تیرا دشمن ہے، لیکن ہم پھر اس کے پیچھے چل رہے، گانے بازوں کے ذریعے، نہ جانے فحاشی کے ذریعے، بدنگاہی کے ذریعے اسی کے پیچھے چل رہے، حالانکہ اللہ نے منع فرمایا۔ پھر سورۃ البقرہ آیت 209 میں اللہ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ، یعنی اللہ نے کہہ دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہ جانا، اس کے قدموں پر نہ چلنا، اتنی روشن دلیل آ گئی تمہارے پاس، لیکن پھر بھی اگر تم لغزش کھاتے ہو، گناہ کرتے ہو، بہک جاتے ہو، ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتے ہو، تو اللہ نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ہاں تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے، وہ پکڑ کرے گا نا تو اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی، تو وہ زبردست پکڑ کرے گا۔ پھر اگر دلیل آ جانے کے بعد بھی ہم گمراہی کے راستے پر چلنے لگ گئے تو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 210 میں ارشاد فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائے اور فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سائے میں اللہ کا عذاب ان پر آ جائے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چھوڑ کر کے پھر وہ لگ جاتے ہیں گانے بازوں کے اندر، پھر وہ عیاشی میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ فحاشی میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اب تو وہ لوگ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادل آئے ان کے سر پر، اور پھر وہ بادلوں سے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اور آگے کیا کہا؟ اور آگے یہ کہا کہ اور فرشتے آ جائے اور فیصلہ کر دیا جائے، یا تو پھر فرشتے آئیں گے زمین کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے، یا تو پھر ہماری روحوں کو نکال لیں گے۔ اسی چیز کا تو ہم انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال تو ویسے ہی ہے، ہمارے کرتوت تو ویسے ہی ہے، ہم کو فکر ہی نہیں ہے، ہم تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا تبھی تو ہم سدھریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا تب ہم کو موقع نہیں ملنے والا سدھرنے کا، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنی ہوگی، تبھی ہم کو سیدھے راستے پر لگنا ہوگا، پہلے بعد کا کوئی بھروسہ نہیں، بعد کا کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ نے بتایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے پیچھے جائیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ شیطان کو کیسے پہچانے بدرت؟ شیطان کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائیں گے ہم کو کیسے پتہ چلے گا شیطان کون ہے؟ تو یاد رکھیے گا جو کام آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ شیطان کا کام ہے، جو کام اللہ آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ شیطان کا کام ہے۔ آپ بازار میں وقت گزار رہے ہو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں میں فضول وقت گزار رہے ہو یہ شیطان کا راستہ ہے، موبائل رات بھر استعمال کر رہے ہو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا شیطان کے راستے پر چلیں گے تو برباد ہو جائیں گے، وہ کھلا دشمن ہے۔ تو یہ آج کی تفسیر تھی۔